السلام علیکم۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع کی تہہ تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں جو بظاہر تو مذہبی نوعیت کا لگتا ہے، لیکن اس کی جڑیں ہماری نفسیات اور معاشی نظام سے جڑی ہیں۔ بالکل، اور ہمارے روزمرہ کے سکون کے ساتھ بھی اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ جی ہاں، میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں نا کہ آج دنیا میں اتنی مادی ترقی ہے، بے پناہ سہولیات ہیں اور ٹیکنالوجی کا عروج ہے۔ مطلب انسان نے ہر طرح کی آسائش اکٹھی کر لی ہے۔ صحیح، لیکن اس سب کے باوجود معاشرے میں وہ اندرونی سکون کہیں غائب ہے جس کی ہر انسان کو تلاش ہوتی ہے۔ تو آج ہمارے پاس جو ذرائع موجود ہیں وہ بالکل اسی سوال کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں، اور وہ زاویہ بہت فکر انگیز ہے۔ بالکل۔ آج ہم ایک نہایت تفصیلی تحریر کا تجزیہ کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے اللہ کے احکام چھوڑنے کے نتائج اور قرآن کی خوفناک وارننگ۔ یہ ایک بہت بھاری عنوان ہے۔ یہ مواد ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ اچھا، یہ ہمیں اسلامک سائنسز اور ماڈرن ٹیکنالوجی نامی چینل کی طرف سے موصول ہوا ہے، اور اس کے مصنف نے اپنا تعارف عاجز مسلمان کے قلمی نام سے کروایا ہے۔ دیکھیں، اس موضوع کا انتخاب واقعی بہت دلچسپ ہے۔ اس تحریر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ روایتی انداز سے ہٹ کر بات کرتی ہے۔ مطلب تاریخی حوالوں کو آج کے دور کے مسائل کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے نا؟ بالکل۔ اگر ہم اس تفصیلی گفتگو کے بنیادی مشن پر غور کریں تو مصنف دراصل یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات محض پرانے وقتوں کی باتیں نہیں ہیں۔ ہاں، ان کا براہ راست تعلق آج کے انسان کے دماغ اور پوری سوسائٹی کے ڈھانچے پر پڑنے والے اثرات سے ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ جب کوئی معاشرہ ایک مخصوص خدائی ضابطۂ حیات کو ترک کر دیتا ہے تو اس کے نتائج صرف آخرت تک محدود نہیں رہتے، یعنی وہ اسی دنیا میں نفسیاتی اور سماجی بگاڑ کی صورت میں سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی بنیاد پر آج کی اس گفتگو کا ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس تحریر میں پیش کیے گئے دلائل کو بالکل غیر جانبداری سے سمجھیں۔ ہاں، ہم یہ دیکھیں گے کہ مصنف نے ان تمام کڑیوں کو آپس میں کیسے ملایا ہے۔ مصنف اپنی بات کا آغاز ہی ایک بہت واضح تصور سے کرتے ہیں۔ وہ تصور کیا ہے؟ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام شاید چند مخصوص عبادات یا رسومات کا نام ہے، لیکن یہ تحریر اس تاثر کو بالکل رد کرتی ہے۔ اچھا، تو مصنف کا موقف یہ ہے کہ اسلام دراصل مکمل اطاعت کا نظام ہے۔ مطلب جب کوئی انسان یہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ اس نظام کا حصہ ہے تو اسے اپنی زندگی کے ہر پہلو میں ان احکام کو نافذ کرنا ہوتا ہے۔ بالکل، یہ محض کوئی جزوی معاہدہ نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے یہ ایک مکمل طرز زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس مکمل طرز زندگی کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہیں سے اس تحریر کا اصل خاکہ تیار ہوتا ہے۔ جی، اور مصنف یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاریخ میں جب بھی کسی قوم نے اس ضابطے کو پس پش ڈالا تو ان پر مختلف قسم کے زوال آئے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ مصنف اسے صرف ماضی کے قصے نہیں مانتے۔ صحیح، ان کے نزدیک یہ قرآن کی ایک مستقل سنت ہے، یا ایک ایسا یونیورسل قانون کہہ لیں جو جس طرح ہزاروں سال پہلے کام کر رہا تھا، آج کے اس جدید اور تیز رفتار دور میں بھی بالکل اسی اصول پر کاربند ہے۔ مطلب ایک کاز اینڈ ایفیکٹ کا اصول ہے جسے مصنف نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو چلیں اس کاز اینڈ ایفیکٹ کے سب سے پہلے اور شاید سب سے نمایاں پہلو کی طرف چلتے ہیں، جس سے مصنف نے جدید دور کا تضاد قرار دیا ہے۔ بالکل۔ تحریر میں سورۃ طٰہٰ کی آیت 124 کا حوالہ پیش کیا گیا ہے۔ میں اس کا ترجمہ بتاتی ہوں۔ اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ یہ بہت سخت الفاظ ہیں، خاص طور پر زندگی تنگ ہو جائے گی والا حصہ۔ ہاں، اور اب اگر ہم آج کے دور کی طرف دیکھیں تو بظاہر زندگی تنگ تو نہیں لگتی۔ انسان کے پاس فلک بوس عمارتیں ہیں، تیز ترین گاڑیاں ہیں اور علاج کی جدید ترین سہولیات بھی ہیں، لیکن پھر بھی تحریر کے مطابق انسان اندرونی طور پر ایک شدید تنگی کا شکار ہے۔ تو یہیں پر مصنف مادی خوشحالی اور روحانی حقیقت کے درمیان فرق کو واضح کرتے ہیں نا؟ بالکل، وہ کرتے ہیں۔ تحریر کا استدلال یہ ہے کہ یہ جو زندگی کی تنگی بیان کی گئی ہے یہ لازمی نہیں کہ معاشی غریبی یا وسائل کی کمی ہو۔ اچھا، یعنی یہ تنگی دراصل ایک نفسیاتی کیفیت ہے، وہ بے سکونی اور ڈپریشن جو مادی وسائل کی فراوانی کے باوجود
انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ صحیح کہا۔ مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کا اندرونی ڈھانچہ اس طرح تخلیق کیا گیا ہے کہ وہ مادی ترقی سے اپنا روحانی خلا پر نہیں کر سکتا۔ جب وہ اس خدائی ہدایت سے کٹ جاتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک ایسا بوجھ پیدا ہو جاتا ہے جسے وہ دنیاوی کھلونوں سے کم نہیں کر سکتا۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کی وہ عملی مثال جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے بہت موزوں رہے گی۔ ہاں، میں وہی سوچ رہی تھی کہ فرض کریں کسی شخص کے پاس دنیا کا سب سے مہنگا اور جدید ترین سمارٹ فون ہے، اس کا ڈیزائن لاجواب ہے اور بیٹری لائف بھی کمال کی ہے، لیکن اس فون کے اندر کوئی نیٹ ورک سگنل نہیں آ رہا یا اس کا وائی فائی خراب ہے۔ تو کیا وہ فون اپنا اصل مقصد پورا کر سکتا ہے؟ بظاہر وہ بہت شاندار ہے لیکن اس کا کنیکشن کٹ چکا ہے۔ اور تحریر کے مطابق انسان کی مادی زندگی بھی بالکل اسی طرح ہے۔ ظاہری طور پر وہ جتنی مرضی شاندار ہو، اگر اس کا رابطہ اپنے رب کی ہدایت والے نیٹ ورک سے کٹ گیا ہے تو وہ زندگی تنگ ہی محسوس ہوگی۔ بالکل، بے سکونی اسی بات کی علامت ہے کہ وہ اندرونی کنیکشن غائب ہے۔ اس مثال سے مصنف کے زاویے کو سمجھنا کافی آسان ہو جاتا ہے۔ جی، اور تحریر اسی انفرادی بے سکونی کو مزید وسعت دے کر اجتماعی سطح پر بھی لے جاتی ہے۔ مطلب جب یہ اندرونی کنیکشن صرف ایک انسان کا نہیں بلکہ پوری قوم کا کٹ جاتا ہے تو پھر معاشرتی زوال کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے مصنف نے تاریخ کی چند بڑی قوموں کا ذکر کیا ہے، جیسے قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط۔ عام طور پر انہیں صرف پرانی کہانیوں کے طور پر پڑھا جاتا ہے، لیکن مصنف انہیں اس دور کی گلوبل سپر پاورز کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ ہاں، یہ وہ قومیں تھیں جو فن تعمیر، زراعت اور عسکری طاقت میں اپنی مثال آپ تھیں، لیکن جب انہوں نے اس بنیادی ضابطے کو توڑا تو ان کی ساری طاقت ان کے کسی کام نہ آئی۔ تحریر میں ان قوموں کے زوال کو سورۃ العنکبوت کی آیت 40 کے ذریعے بہت واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ بس ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا۔ اور مصنف تفصیل بتاتے ہیں کہ ان طاقتور قوموں کے ساتھ کیا ہوا۔ کسی پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، کسی کو خوفناک زلزلے نے تباہ کر دیا، اور کسی کو تیز آندھی جیسی ہوا نے ہلاک کر کے رکھ دیا۔ مصنف کا زور اس بات پر ہے کہ قدرت کے قوانین کے سامنے انسان کی بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ قلعے جن پر انہیں فخر تھا وہ ان کی حفاظت نہیں کر سکے۔ یہاں مصنف ایک بہت گہرا ربط پیدا کرتے ہیں کہ یہ سزائیں محض اس لیے نہیں آئیں کہ ان قوموں نے کوئی ایک آدھ غلطی کی تھی۔ بالکل، بلکہ ان کا پورا معاشرتی اور اخلاقی ڈھانچہ تباہ ہو چکا تھا۔ اور پھر مصنف اسی اصول کا اطلاق آج کی دنیا پر بھی کرتے ہیں۔ تحریر میں سورۃ الروم کی آیت 41 پیش کی گئی ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا ہے ان اعمال کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائے ہیں۔ اب مصنف اس فساد کی تشریح کرتے ہوئے اسے جدید دور کے جرائم، ناانصافی، ظلم اور معاشرتی انتشار سے جوڑتے ہیں۔ ان کے مطابق جب انسان خدائی قانون کو چھوڑتا ہے تو وہ خلا کسی اور قانون سے نہیں بھرتا، بلکہ وہ سیدھا انتشار اور فساد کی طرف جاتا ہے۔ یہ نظریہ ایک طرح سے اس بات کی نفی کرتا ہے کہ دنیا میں ہونے والے بحران صرف انتظامی یا سیاسی ناکامی کا نتیجہ ہے۔ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ ماحولیاتی بگاڑ ہو یا معاشی عدم استحکام، یہ سب انسان کے اپنے اعمال اور اس کی اجتماعی نافرمانی کا قدرتی نتیجہ ہے۔ یہ فطرت کا وہ رد عمل ہے جو انسان کی زیادتیوں کی وجہ سے سامنے آتا ہے۔ اور اسی اجتماعی تباہی کو مزید واضح کرنے کے لیے مصنف نے احادیث کا سہارا لیا ہے جو ان کے دلائل کو ایک نئی سمت دیتی ہیں۔ انہوں نے مسند احمد کی ایک حدیث پیش کی ہے جس میں رسول اللہ کی یہ تنبیہ موجود ہے کہ جب امت میں گناہ عام ہو جائیں گے تو اللہ ان سب کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لے گا۔ اس حدیث کے ذریعے تحریر ایک انتہائی اہم معاشرتی اصول کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور وہ ہے اجتماعی ذمہ داری کا اصول۔ بالکل، مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ معاشرے تنہائی میں کام نہیں کرتے۔ مطلب جب کوئی برائی کسی معاشرے میں عام ہو جاتی ہے اور وہ معمول کا حصہ بن جاتی ہے تو اس کا اثر صرف اسے کرنے والوں تک محدود نہیں رہتا۔ صحیح، جو لوگ خاموش رہتے ہیں وہ بھی اس اجتماعی زوال کا حصہ بن جاتے ہیں۔ مصنف کے بقول یہ ایک ایسا الارم ہے جو بتاتا ہے کہ اخلاقی بے حسی کس طرح پورے معاشرے کو تباہ کر سکتی ہے۔
اس اجتماعی ذمہ داری کے عملی اور معاشی نتائج کو مصنف نے ایک اور حدیث سے جوڑا ہے جو میرے خیال میں اس تحریر کا ایک بہت طاقتور حصہ ہے۔ ہاں، وہ ابن ماجہ کی حدیث والا حصہ نا؟ جی بالکل۔ اس حدیث کے مطابق جب کوئی قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتی ہے تو اللہ انہیں قحط اور مشکلات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ عام طور پر جب ہم زکوٰۃ کی بات سنتے ہیں تو اسے صرف ایک مذہبی فریضہ سمجھا جاتا ہے، لیکن مصنف یہاں اسے سیدھا معیشت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ وہ واضح کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ نہ دینے کا نتیجہ صرف آخرت کا نقصان نہیں ہے، بلکہ اس کا فوری نتیجہ اس دنیا میں قحط کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس حدیث کو مصنف نے جس زاویے سے پیش کیا ہے وہ دراصل ایک مکمل معاشی فلسفہ ہے۔ اگر ہم اسے آج کے اکنامک ماڈلز کے تناظر میں دیکھیں تو مصنف کا استدلال یہ ہے کہ زکوٰۃ محض خیرات نہیں ہے، بلکہ یہ دولت کی گردش کا ایک لازمی ٹول ہے۔ یعنی ویلتھ سرکولیشن کی بات ہو رہی ہے۔ جب معاشرے کا امیر طبقہ اپنی دولت کو نچلے طبقے تک پہنچانے سے روک لیتا ہے، یعنی زکوٰۃ دینا بند کر دیتا ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ جاتی ہے اور غریب طبقے کی قوت خرید ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل، جب پرچیزنگ پاور نہیں رہتی تو منڈیاں گرنے لگتی ہیں، کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں اور ایک مصنوعی قحط پیدا ہو جاتا ہے۔ مصنف کے نزدیک یہ وہ معاشی تباہی ہے جو اخلاقی زوال کی کوکھ سے جنم لیتی ہے۔ یہ قحط آسمان سے نہیں گرتا بلکہ انسانی خود غرضی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یعنی مصنف کے مطابق جب انسان خدا کا قانون توڑتا ہے تو دراصل وہ اپنے ہی بقا کے نظام کو توڑ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہاں تک تو بات تھی معاشرے اور معیشت کی، لیکن اس کے بعد تحریر ایک بالکل مختلف اور گہری نفسیاتی کیفیت کی طرف مڑتی ہے۔